بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کی جو ٹاک ہے اس کا عنوان ہے دا امپورٹنس آف اجتہاد، اجتہاد کی اہمیت۔ اس بات کو میں شروع کرتا ہوں ایک حدیث سے۔ ایک بہت مشہور حدیث ہے، بدأ الاسلام غریبا وسیعود کما بدا فطوبی للغرباء۔ اسلام شروع ہوا تو وہ اجنبی تھا، وہ دوبارہ اجنبی ہو جائے گا، تو مبارک ہے اجنبیوں کے لیے، مبارکباد ہے اجنبیوں کے لیے۔ دیکھیے، یہ جو بات کہی گئی کہ بعد کے زمانے میں اسلام اجنبی ہو جائے گا، اسٹرینج ہو جائے گا، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ کوئی مسٹیریس چیز نہیں ہے، یہ ایک ویل نون قانون کے تحت ایسا ہوتا ہے۔ تو اس حدیث میں دراصل ایک چیز انڈرسٹوڈ ہے، وہ یہ ہے کہ اکارڈنگ ٹو دا لا آف نیچر اٹ ول ہیپن دیٹ، یعنی لا آف نیچر کے مطابق ایسا ہوگا کہ اسلام بعد کے زمانے میں اجنبی ہو جائے گا۔ یہ لا آف نیچر کیا ہے؟ ایک اسکالر نے، ویسٹرن اسکالر نے اس کو اس طرح بیان کیا ہے کہ ایوری ریلیجن begins from an ideology and after some generations it is reduced to a history۔ ہر مذہب جب شروع ہوتا ہے تو وہ ایک آئیڈیالوجی ہوتا ہے، بعد کو ریڈیوس ہو کر وہ ہسٹری بن جاتا ہے، ایک ہسٹوریکل فنامنا۔ لوگ ہسٹری سے مذہب کو ڈرائیو کرنے لگتے ہیں، تو وہ آئیڈیالوجی پیچھے چلی جاتی ہے بیک گراؤنڈ میں۔ یہ کیسے ہوتا ہے؟ میں اس کو ایک مثال دوں گا آپ کو، یہ بہت ہی زیادہ سمجھنے کی بات ہے، تب آپ اس حدیث کی گہرائی کو پائیں گے، اور حدیث جو چاہتی ہے کہ وہ کریں ہم، وہ آپ کر پائیں گے۔ ایک یہ بات دیکھیے، سیکولر اس میں موومنٹ میں بھی ہوتی ہے اور ریلیجس موومنٹ، دونوں میں لا آف نیچر جو ہے یونیورسل ہوتا ہے، ہمیشہ یاد رکھیے۔ ابھی دیکھیے، آج کل خبریں ڈیلی آتی ہیں کہ ماؤسٹ جو ہیں ہمارے دیش کے کچھ حصوں میں، اور تباہی مچاتے رہتے ہیں، وہ ادھر بم مارا، ادھر گن مارا، ادھر جلایا، ادھر پھونکا، گاڑی الٹی، بلڈنگیں تباہ کی، ڈیلی نیوز آتی رہتی ہے۔ لوگ تعجب میں رہتے ہیں کہ آخر یہ کیوں ایسا کر رہے ہیں، یعنی کون سا فائدہ ہے اس میں؟ ان کو کچھ بھی فائدہ نہیں، وہ کر رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہاں اسی کو یہیں پر اجتہاد ضرورت ہوتی ہے، اجتہاد کر کے پھر سے نہیں جانا کہ ماؤسٹ تھیوری کا اپلیکیشن آج کے لحاظ سے کیا ہے۔ دیکھیے، ماؤ زی تنگ ایک کمیونسٹ تھا چائنا کا، تو بہت زبردست لیڈر تھا وہ۔ اس کی ڈیتھ ہوئی 1976 میں، تو وہ بہت ہی زیادہ اس سوچ والا آدمی تھا جس میں کہ انقلاب آتا ہے وائلنس کے ذریعے سے، کیونکہ وائلنس کی بات کی تھی مارکس نے اور لینن نے، اسٹالن نے، سب نے۔
یعنی ان کے یہاں یہ نظریہ تھا کہ وائلنس کے ذریعے آ سکتا ہے ریولوشن، اور کوئی دوسرا ذریعہ نہیں ہے. تو ماؤ جی تنگ نے کہا تھا کہ پاور فلوز فرام دی بیرل آف گن. یعنی طاقت جو ہے وہ گن کے زور پر آتی ہے، بندوق کے زور پر آتی ہے. پاور فلوز فرام دی بیرل آف گن، یہ نظریہ تھا پہلے کا. اسی پر قائم ہے ابھی تک موجود یہ ماؤسٹ لوگ. وہ اجتہاد کرنا تھا، یہاں انہیں اجتہاد کر کے جاننا تھا کہ اب جو آج حالات ہیں اس میں اس کا اپلیکیشن کیا ہے. اس کی پہلی مثال کیا ہے؟ خود چائنا میں موجود ہے. کہ چائنا میں دیکھیے ماؤ زی تنگ کی ڈیتھ ہو گئی 1976 میں. اس کے بعد وہاں ایک لیڈر ابھرا، اس کا نام تھا ڈینگ زیانگ پنگ. ڈینگ زیانگ پنگ. اس کی ڈیتھ ہوئی ہے 1997 میں، یعنی 1997 میں. اس نے ایک ریولوشنری کام کیا جس کو ہم اجتہاد کہتے ہیں. یہی اجتہاد ہے کہ یہ ڈسکور کرنا کہ اب نئے بدلے ہوئے حالات میں کیسے اس نظریے کو اپلائی کیا جائے. ہاؤ ٹو ری اپلائی دیٹ تھیوری ان دا چینجنگ سچویشن. تو اس نے کیا کیا، ڈینگ زیانگ پنگ نے، کہ اس نے پولیٹیکل رول کو اکنامک ایکٹیویٹی سے الگ کر دیا جو پہلے نہیں تھا. یعنی چائنا میں اس نے اقتصادیات کو، اکنامک ایکٹیویٹیز کو پوری فریڈم دے دی، پوری فریڈم، جیسے کہ امریکہ وغیرہ میں ہے. البتہ پولیٹیکل فیلڈ میں اس نے ریجمنٹیشن کو باقی رکھا. اچانک چائنا جو ہے ترقی کر گیا. اب جو چائنا آج ہے جو ہوتا ہے ترقی، تو اس کو یعنی آرکیٹیکٹ آف ماڈرن چائنا کہا جاتا ہے، ڈینگ زیانگ پنگ کو، آرکیٹیکٹ آف ماڈرن چائنا. جب اس نے ڈیلنگ کر دیا پولیٹیکل پاور کو اور اقتصادی سرگرمیوں کو، تو خوب بزنس انڈسٹری سب فلرش کرنے لگی. اب یہ پتہ نہیں یہ باؤس جو ہیں یہ نہیں کچھ پتہ نہیں، اسی پرانی تھیوری پہ ہیں، مار کاٹ کرتے رہتے ہیں، نہ انہیں کچھ ملتا نہ سماج کو کچھ ملتا. یہی معاملہ مسلمانوں کا ہوا ہے. مسلمانوں کے جو بڑے اسکالر تھے وہ اجتہاد نہیں کر سکے. دے فیل ٹو فائنڈ دا ری اپلیکیشن آف اسلام ان ماڈرن سچویشن، ان دا چینجنگ سچویشن. اجتہاد کیا ہے؟ دیکھیے اجتہاد جو ہے لٹرل میننگ اجتہاد کی ہے کوشش کرنا ٹو اسٹرائیو. لیکن یہ ایک ٹرم ہے اسلام میں. وہ ٹرم یہی ہے، اس کا مطلب کہ یعنی اسلام کے اصول کو نئے حالات میں ری اپلائی کرنا، ٹو ڈسکور ہاؤ ٹو ری اپلائی دا اسلامک پرنسپل ان دا چینجنگ سچویشن. یہ ہے اجتہاد. تو اب ماڈرن جو ورلڈ ہے، یعنی جو سائنٹیفک ورلڈ، انڈسٹریل ورلڈ، جو نئی دنیا بنی ہے، اس میں ضرورت تھی کہ پھر سے سوچا جائے، سوچ کر کے پھر سے اسلام کا ری اپلیکیشن دریافت کیا جائے. کیونکہ آج کی دنیا میں لوگ سمجھتے ہیں کہ اسلام تو یعنی مسفٹ ہو گیا ہے، اسلام مسفٹ ہو گیا ہے. آج کی نیوز ہے، آج اخباروں میں پڑھا ہوگا کہ امریکہ کے کسی چرچ نے اعلان کیا ہے کہ ہم سپٹمبر 11 کو قرآن جلائیں گے. کیوں؟ وہ سمجھتے ہیں کہ قرآن جو ہے ماڈرن جو کلچر ہے اس کے خلاف ہے. آپ دیکھیے ماڈرن کلچر جو ہے، ماڈرن تھنکنگ جو ہے، بیس کرتی ہے فریڈم آف ایکسپریشن پر.
ایکسپریشن، ہر ایک کو پوری آزادی. وہ سمجھتے ہیں کہ جسے مسلمان ادھر ہنگامہ کرتے رہتے ہیں، کہیں سلمان رشدی کی کتاب پر، کہیں ڈنمارک کے کارٹون پر، کہیں کسی اور چیز پر، اور مار کاٹ کہتے ہیں کہ مارو اسے قتل کرو. تو وہ سمجھتے ہیں کہ قرآن جو ہے ایک ایسی کتاب ہے جو ماڈرن ورلڈ میں چل نہیں سکتی، کیونکہ ماڈرن ورلڈ ہے فریڈم ایکسپریشن کا زمانہ. وہی کہتا ہے کہ نہیں، ہمیں آزادی نہیں دیں گے ہم کسی کو، تم کو زبان بند کرنی پڑے گی. تو ہمارے جو اسکالرس تھے، ہمارے جو بڑے بڑے لیڈرس تھے، وہ اس رات کو نہیں سمجھے کہ آج کی دنیا کیا ہے، تو اجتہاد بھی نہیں کر سکے وہ. دیکھیے، اجتہاد میں جو کتاب ہے اس کو آپ پڑھیں تو جو لوگوں کا جو اسٹینڈ ہے اجتہاد کے بارے میں وہ یہ ہے کہ عباسی دور میں جو فقہا پیدا ہوئے بس وہی تھے مجتہد مطلق، جیسے امام شافعی، امام مالک، امام حنبل، امام ابو حنیفہ، بس یہ مجتہد مطلق تھے. باقی جو ہے وہ مجتہد مقید ہیں. ان لوگوں نے جو اجتہاد کر دیا اسی کے دائرے میں سوچ سکتے ہیں آپ، اس کے بعد جا کے سوچ نہیں سکتے آپ. تو جب حالات ایک دم بدل گئے، پہلے کنگ شپ تھی، اب ڈیموکریسی آ گئی. آپ غور کیجیے، پہلے کنگ شپ کا زمانہ تھا، اب ڈیموکریسی آ گئی. پہلے سپرسٹیشن کا زمانہ تھا، اب سائنسٹک زمانہ آ گیا. پہلے مذہب سے جڑا ہوا تھا نیشنلٹی، اب ہوم لینڈ پر نیشن ہوڈ بیس کر رہی ہے زمانے میں. پہلے آزادی نہیں تھی بولنے کی، فریڈم ایکسپریشن نہیں تھا پہلے، اب فریڈم ایکسپریشن کا زمانہ آ گیا. تو بہت سے فرق ہو گئے. تو نئے حالات کے لحاظ سے سوچنا تھا. لیکن اب چونکہ اجتہاد ہے، یعنی وہ ان مجتہد جو پیدا ہو چکے ہیں، جو مجتہد مطلق، انہی کے دائرے میں اجتہاد کرنا تھا. باہر جا کے اجتہاد نہیں کر سکتے تھے آپ، کیونکہ مجتہد مطلق اب کوئی ہو نہیں سکتا ہے. تو نتیجہ کیا، دروازہ بند ہو گیا اور کوئی سمجھ نہیں سکا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. جیسے ایک مثال دیتا ہوں میں آپ سمجھنے کے لیے کہ مجتہد مطلق اور مجتہد مقید کا معاملہ. یہ نظریہ چاہتا ہے کہ پہلے کے کوئی پریسیڈنٹس، جو کہتے ہیں لوگ جزیہ، کوئی جزیہ ہو، کوئی نظیر ہو، کوئی مثال پہلے کی ہو، اس کو لے کر کے آپ ایک نیا اجتہاد کر سکتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر اس زمانے میں انجیکشن ایجاد ہوا، تو ایک شخص بیمار ہو گیا تو اس کو فوری طور پر دوا دینا ہے، تو اس کو باڈی میں انجیکٹ کیا جاتی ہے دوا. تو اگر ایک آدمی روزہ رکھے ہوئے ہے اور اس کو انجیکشن لگایا گیا تو روزہ ٹوٹ گیا کہ روزہ باقی ہے، ایک مسئلہ ہے. اب اس مسئلے کے لیے کیا کیا لوگوں نے، ایک صاحب ریسرچ کی، بہت زبردست ریسرچ. اس ریسرچ پر ان کو یعنی ڈگری ملی. وہ کیا تھی ریسرچ؟ پتہ کیا کہ فلاں بہت پہلے ایک تھے یعنی بڑے عالم، انہوں نے ایک فتویٰ دیا تھا. وہ فتویٰ یہ تھا کہ ایک شخص کے کپڑے کے اندر بچھو گھس گیا، اسے ڈنک مار دیا اور روزے کی حالت میں تھے وہ. اب یہ سوال پیدا ہوا کہ بچھو نے پوائزن ان کی باڈی میں انجیکٹ کر دیا ہے، تو پوائزن ایک باہر کی چیز تھی، باڈی میں چلی گئی، اسے روزہ ٹوٹا کہ نہیں ٹوٹا؟ تو انہوں نے فتویٰ دیا کہ نہیں، روزہ نہیں ٹوٹا. تو یہ ہے کہ اس کو کہتے ہیں جزیہ یا پریسیڈنس. اس کو لے کر کے فتویٰ انہوں نے، یعنی اس کو لے کر انہوں نے یہ ریسرچ کی کہ اسی طرح سے انجیکشن اگر کیا جائے، انجیکشن دیا جائے کسی کو تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. بس اسی حد تک ان کے نزدیک یعنی اجتہاد کا اپلیکیشن ہے، اس سے آگے کچھ نہیں. باقی جو بڑے بڑے ایشوز تھے، بڑے بڑے ایشوز، اس کو وہ سوچ نہیں سکے. پوری قوم جو ہے بلائنڈ علم پھنسی ہوئی ہے، پوری ملت بلائنڈ علم پھنسی ہوئی ہے. اب میں آپ کو یعنی سب سے بنیادی جو سوال ہے، بیسک، وہ کیا ہے؟
اس حدیث کے کو لے کر کے، وہ یہ ہے کہ اسلام کی جو آئیڈیالوجی تھی وہ اب بیک گراؤنڈ میں چلی گئی ہے. اب ہسٹری جو ہے اسی کو ہم جانتے ہیں. آج جو اسلام ہے لوگوں کا وہ ڈرائیو فرام دیئر ہسٹری اینڈ ناٹ فرام دیئر اوریجنل آئیڈیالوجی. وہ کیسے؟ آپ رسول اللہ کے زمانے میں جو اسلام تھا وہ تھا ایک دعوتی مشن. ایک دعوتی مشن. اس کے بعد باسی دور تک پہنچتے پہنچتے وہ ایک پولیٹیکل یعنی مشن بن گیا کہ حکومت قائم کرو، ایکسپینشن، پولیٹیکل ایکسپینشن کرو، ساری دنیا میں اسلامی رول قائم کرو. یہ مشن بن گیا. بٹ اٹ واز ہسٹری، اٹ واز اے پارٹ آف آئیڈیالوجی ڈائریکٹلی. اب جو لوگ جانتے ہیں وہ کیا جانتے ہیں؟ بس یہی پولیٹیکل رول، پولیٹیکل رول، پولیٹیکل رول. اسلام ایز اے دعوی مشن وہ بھول گئے لوگ. اب اسلام ایز اے پولیٹیکل رول جانتے ہیں لوگ. جس سے بھی بات کیجیے وہ اسی طرح کی باتیں کرے گا. جیسے میں ایک مثال دیتا ہوں، چند مثالیں. جیسے ایک مشہور عرب رائٹر، ایک لیڈی رائٹر، وہ گئیں وہاں پر اسپین. تو اسپین میں اس زمانے کے کھڈر ہیں، بلڈنگیں ہیں، جب وہاں عربوں کی حکومت تھی. اسپین کے ایک حصے پر، اس کو اندلس کہا جاتا تھا، اس پر ان کی حکومت تھی. تو وہاں پر بلڈنگیں ہیں، مسجد ہیں اور محل ہیں، اس طرح کی چیزیں. میں بھی وہاں گیا ہوں، میں نے بھی دیکھا ہے. تو مجھے تو کچھ نہیں ہوا. وہ عرب لیڈی گئی وہاں پر، انہوں نے دیکھا، انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا، میں نے پڑھا ہے اس کو. اس کا جو ہیڈنگ تھی وہ کیا تھی؟ الا متی سيستمر هذا الليل العربي. الا متی سيستمر هذا الليل العربي. یعنی یہ عرب رات کب تک چلے گی، کب تک جاری رہے گی؟ مطلب انہوں نے دیکھا وہاں پر، تو ان کو یعنی ان کا پولیٹیکل جو بڑائی تھی وہ یاد آئی کہ عرب لوگ یہاں تک پہنچے تھے، یہاں حکومت کی انہوں نے. بس اسی میں سوچنے لگی وہ، اور اسی سے اپنے کو آئیڈینٹیفائی کرنے لگی وہ کہ وہ ہے تو سب کچھ ہے، وہ نہیں تو کچھ نہیں. لیکن آج جو عرب ہیں وہ اس زمانے کے خلفاء کنگ سے 1000 گنا بہتر ہیں. آج اس سے بہتر ماحولوں میں رہتے ہیں، وہ ان سے اچھی کاروں میں چلتے ہیں، وہ ہوا جہازوں میں اڑتے ہیں. وہ شاید دنیا میں ان کے اسٹیبلشمنٹ ہیں. کس خلیفہ کو، کس سلطان کو حاصل تھا یہ بات؟ لیکن کیا ہے، سوچنے کی صلاحیت نہیں ہے. سب کا یہی حال ہے. انڈیا میں مسلمان اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کس سے؟ قطب مینار، تاج محل اور لال قلعہ سے. اے قلعہ سرخ، اے اثر شاہ جہانی، برباد شدہ عظمت ماضی کی نشانی. اسی کو جانتے ہیں. لیکن آج جو ہے انڈیا میں مسلمان اس سے 1000 گنا بہتر ہیں، لیکن انہیں کسی کو پتہ نہیں. کیوں؟ اجتہاد کر کے اسلام کے ری اپلیکیشن کو دریافت نہیں کیا گیا. ساری کتابیں ہماری اسی یعنی اس میں فتح و شکست و بادشاہوں کی کہانیاں لکھی ہوئی ہیں. یہاں فتح کیا، یہاں فوجدار کر دیا. یہ ساری کتابیں، ان کے ٹائٹل بھی اس طرح کے ہیں، فتح البلدان، فتح الشام، اس طرح کتابوں کے نام ہیں. تو جب اسلام شروع ہوا تو وہ تھا ایک دعوتی مشن. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا تھا، وہ ایک جا رہے تھے ایک مشن پر. تو انہوں نے کہا، آپ نے فرمایا تھا کہ اگر تمہارے ہاتھ سے ایک شخص کو ہدایت حاصل ہو جائے، ایک شخص سچائی مل جائے، تو وہ اتنی بڑی چیز، اتنی بڑی چیز ہے کہ خیر مما طلعت علیہ الشمس. سورج جس پر چمکتا ہے اتنا بڑا جو دنیا کے اوپر، وہ سب کچھ تمہیں مل جائے تو اس سے بڑی چیز ہے یہ کہ ایک انسان کو تمہارے ذریعے سے ہدایت مل گئی. یہ تھا وہ زمانہ جب کہ دعوت اسلام کی ہے دعوتی مشن کی تھی.
دعوتی مشن کی حیثیت تھی. بات کو کیا ہوا، بس وہ پولیٹیکل رول اصل بن گیا. صرف ایک شخص مجھے معلوم ہے جو اس کے خلاف سوچ سکتا تھا، وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز، جن کی وفات ہوئی تھی ہجرت کے لحاظ سے یعنی 101 ہجری میں. یعنی ہجری کہنا جب شروع ہوا، یعنی جو ہجرت رسول اللہ کی تھی مدینہ، مکہ سے مدینہ، اس کے 101 سال بعد آپ کی وفات ہوئی دمشق میں. تو وہ خلیفہ تھے، اموی خلیفہ. تو ان کے ایک وزیر نے، ان کے ایک گورنر نے کہا کہ لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں، اس طرح سے تو اسلام کا یعنی مالیہ گھٹ جائے گا، مالیہ گھٹ جائے گا، یعنی ٹیکس کم ہو جائے گا. تو انہوں نے کہا تھا واہ کا ان محمدن باعث ہادین ولم یبعث جابین. تمہارا برا ہو، رسول اللہ بھیجے گئے تھے ہادی کے طور پر، ٹیکس کلیکٹر کے طور پر نہیں. لوگ ٹیکس لیں اور ایکسچیکر بڑھائیے، اس کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے. وہ تھے لوگوں کو گائیڈنس دیں، لوگوں کی ہدایت کا سامان کریں، اس کے لیے بھیجے گئے تھے وہ. لیکن پوری تاریخ چل پڑی اس رخ پر. اب جس کو دیکھیے وہ اس میں جیتا ہے. یعنی اسی تاریخ میں فتوحات کی تاریخ، پولیٹیکل رول کی تاریخ اور مسلم امپائر کی تاریخ، خلافت کی تاریخ، اسی سے آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اپنے آپ کو. وہ جو اسلام تھا دعوتی مشن کے طور پر، جو رسول اللہ کے زمانے میں اور صحابہ کے زمانے میں، اس کو انہیں خبر ہی نہیں. ایک قصہ میں نے بتایا تھا آپ کو اس سے پہلے کہ ایک بہت بڑے مسلم اسکالر انڈیا آئے، وہ باہر رہتے ہیں، تو یہاں ان کی اسپیچ ہوئی. وہ باہر رہتے ہیں وہ، تو کسی مسلمان نے ان سے پوچھا کہ انڈیا میں ہم مائنارٹی میں ہیں، تو ایک مائنارٹی کے لیے اسلام میں کیا بتایا گیا ہے. تو میں اس میں موجود تھا اس میٹنگ میں. تو دروازہ پاز، کچھ دیر چپ رہے، پھر وہ بولے بہت ہی رک کر کے کہ اسلام میں پوزیشن آف اسٹرینتھ کا ماڈل موجود ہے، لیکن اسلام میں پوزیشن آف ماڈسٹی کا ماڈل موجود نہیں. اس لیے یہ بہت مشکل سوال ہے. آپ غور کیجیے، یعنی انہیں معلوم ہی نہیں کہ اسلام کے میں پوزیشن آف ماڈسٹی کا ماڈل ہے، وہ صرف پوزیشن آف اسٹرینتھ کا ماڈل جانتے ہیں، یعنی پولیٹیکل رول، پولیٹیکل فتوحات. حالانکہ اصل تو اسلام ماڈسٹی ہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسلام ماڈسٹی کا مذہب تھا، کیونکہ دیکھیے دعوت کا کام چل نہیں سکتا ماڈسٹی کے بغیر. ماڈسٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی زیادہ دکھائی کہ یعنی مثال کے طور پر کعبہ میں بت تھے، آپ نے کچھ چھیڑ چھاڑ نہیں کی، ایک دم خاموشی اس کو ٹالریٹ کرتے رہے. جب ہجرت ہوئی اور آپ مدینہ آئے تو وہاں پر بہت سارے یہود رہتے تھے. یہودیوں کی رائے سے آپ نے عاشورہ کا روزہ رکھنا شروع کر دیا. یہودی لوگ جو تھے وہ روزہ رکھتے تھے، اس کا نام تھا عاشورہ کا روزہ، صوم عاشورہ. تو یہودیوں کی تالیف قلب کے لیے آپ نے عاشورہ کا روزہ رکھ لیا. یہاں تک کہ شروع میں جب کہ جو مسجد نبوی نہیں بنی تھی مدینہ میں، تو انہی کے قبلہ کی طرف رخ کر کے آپ نماز پڑھنے لگے مدینہ میں، اور تقریباً 16 مہینے تک ایسے کرتے رہے. دیٹ واز ماڈسٹی. یعنی اگر دعوتی مشن ہو تو ماڈسٹی ہی کلچر ہوگا دائی کا. دائی جو ہے کبھی بھی اور یعنی وہ اپنا دبدبا دکھائے اور اپنا آروگینس دکھائے، اپنی بڑائی دکھائے، اپنا فخر
اپنا پرائڈ دکھائے تو دعوت چلے گی نہیں. ماڈسٹی کی گراؤنڈ پر دعوت کا کام ہوتا ہے. یہاں آپ کے اندر ماڈسٹی ہو, تواضع ہو, نرمی ہو, صبر کرنا ہو, برداشت کرنا ہو, تبھی تو دعوت چلے گی. اسی لیے قرآن میں ہے کہ وَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونَا, کہ تم ہم اگر ستاؤ تب بھی ہم صبر کرتے رہیں گے. یہ دائی کی زبان, اگر تم کو ستاؤ ہم کو تب بھی ہم صبر کرتے رہیں گے. کیوں؟ دعوت تبھی چل سکتی ہے. تو ماڈسٹی کے بغیر تو دعوت ہی نہیں چل سکتی. تو جب اسلام ایک دعوی مشن تھا تو جانتے تھے وہ لوگ کہ ہمیں ماڈسٹ بن کر رہنا ہے. رسول اللہ کے زمانے میں اور صحابہ کے زمانے میں جب اسلام کیسے ایک دعوی مشن کی تھی, دعوتی مشن, تو ان کو پتہ تھا کہ ہمیں ماڈسٹ بن کر رہنا ہے. ماڈسٹی کے ساتھ نہیں رہیں گے تو دعوتی کام بھی نہیں ہوگا. اس کے بعد جب اسلام ایک پولیٹیکل پاور بن گیا تو ماڈسٹی ختم ہو گئی. ایک بہت 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 حدیث ایک ہے, وہ اس کو آپ غور کیجیے. ایک حدیث ہے کہ بعد کے زمانے میں اسلام میں دخن پیدا ہو جائے, فی دخن, یعنی بعد کے زمانے میں مسلم نسلیں جو ہیں, مسلم جنریشن جو ہیں, ان میں دخن پیدا ہو گیا. دخن کے معنی تو حقد, حقد, مالس, ہیٹ. اب سوچیے کہ ہیٹ کیوں پیدا ہو جائے گا. یہ بہت بہت بڑی حقیقت اس میں بیان کی گئی ہے. دیکھیے جب آپ کا مشن دعوتی مشن ہوتا ہے تو آپ کے اندر فرینڈلی کلچر ڈیولپ کرتا رہا. دوسروں کے لیے آپ کے لیے خیر خواہی ہوتی ہے, دوسروں کے لیے آپ جھکنے والے ہوتے ہیں, دوسروں کے لیے آپ رعایت کرنے والے ہوتے ہیں, دوسروں کو الاؤنس دینے والے ہوتے ہیں آپ. یعنی مدعو فرینڈلی کلچر ڈیولپ کرتا ہے. جب دائی ایک طرف ہے دوسرا مدعو ہے تو انسان فرینڈلی کلچر یا مدعو فرینڈلی کلچر ڈیولپ کرتا ہے. لیکن جب پالیٹکس آ جاتی ہے, پالیٹکس, تو اس کا الٹا ہو جاتا ہے. تب ہیٹ آتی ہے, نفرت آتی ہے. مجھے اس کا تجربہ ہوا تھا جب میں نوجوان کی عمر میں تھا, مدرسے میں پڑھتا تھا. تو ہمارے مدرسے میں پہلی بار وہاں الیکشن ہوا, یعنی اسٹوڈنٹ کی بنی تھی وہ آرگنائزیشن, اس کا الیکشن ہوا پہلی بار. تو ہمارے وہاں پر ایک ساتھی تھے جسے ایک اچھی خاصی ہماری, یعنی آج کل کے زبان میں جو کہا جائے دوستی. تو الیکشن میں کسی وجہ سے ایسا ہوا کہ میں نے ان کے کینڈیڈیٹ کے خلاف ووٹ دے دیا. ان کا جو کینڈیڈیٹ تھا اس کے خلاف ووٹ دے دیا. اس کے بعد ہمارے ان کے درمیان اتنا اختلاف پیدا ہوا, کبھی بھی پھر نارمل تعلق نہیں ہوا. یہ دوستی جو ہے دشمنی میں تبدیل ہو گئی. اس وقت میں نے سمجھا کہ پالیٹکس جو ہے وہ ہیٹ پیدا کرتی ہے. کیوں ایسا ہوتا ہے؟ پالیٹکس میں ایسا ہوتا ہے کہ دو گروپ بن جاتے ہیں, دو رائیول گروپ. ایک گروپ دوسرے گروپ کو نیچا کرنا چاہتا ہے. یعنی ایک رولر ہوتا ہے, ایک رولڈ ہوتا ہے, ایک کنگ ہوتا ہے, ایک سبجیکٹ ہوتا ہے. تو اب دونوں میں رائیولری آتی ہے. یا رائیولری آئے گی تو ہیٹ آئے گا, نفرت آئے گی. تو چنانچہ رسول اللہ نے جو فرمایا تھا کہ بات کو ایسا ہوگا کہ دخن پیدا ہو جائے گا. ایک حدیث میں ہے کہ جب تمہارے اندر تلوار داخل ہوگی تو پھر کبھی وہ نکلے گی نہیں. لم یرفع عنہا حتی یوم القیامہ. اور آپ جانتے ہیں تلوار کب داخل ہوئی؟ جب لوگوں نے حضرت عثمان کو قتل کیا. اس وقت سے آج تک کیا حال ہے؟ پہلے تلوار چلتی تھی, اب بم چلتے ہیں, اب گن چلتا ہے. آج بھی روزانہ خبروں میں رہتا ہے کہ مسلمانوں میں یہ سب آپ دیکھ سکتے ہیں. تو یہی دخن ہے کہ جہاں تلوار آئی نفرت آئی,
جہاں پالیٹکس آئی وہاں نفرت آئی، جہاں حکومت آئی وہاں نفرت آئی، کیونکہ ایک گروپ دو گروپ بن جاتے ہیں، وی اینڈ دے کانسیپٹ ڈیولپ کرتا ہے. دیکھیے دعوت میں کیا ہوتا ہے، وی کانسیپٹ ہوتا ہے، وی کا یعنی دوسرے کو اپنا بنانا چاہتے ہیں. دائی کا ذہن کیا ہوتا ہے کہ وہ دوسرے کو اپنا بنانا چاہتا ہے، وہ ہے وی کانسیپٹ. لیکن جب پالیٹکس آ جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے، وی دے کانسیپٹ، یعنی ہم الگ ہیں وہ الگ ہیں، ہمیں ان کے اوپر سپریمیسی قائم کرنی، ان کو نیچا دکھانا ہے. پھر اسی سے لڑائی ہوتی ہے، اس تلواریں چلتی ہیں، اس سے گن چلتے ہیں، اس سے بم چلتے ہیں. تو آپ دیکھیے کیا ہوا کہ سب سے پہلے رسول اللہ کے بعد خلافت راشدہ قائم ہوئی تھی. خلافت راشدہ وہ 7ویں سینچری میں ختم ہو گئی، یعنی 100 سال کے اندر ہی اندر ختم ہو گئی، 7 سینچری میں ختم ہو گئی. اس کے بعد بنی کیا، بنو امیہ کی حکومت، جو دو ٹکراؤ سے بنی تھی، بنو امیہ اور بنو ہاشم میں ٹکراؤ ہوا. اس کے بعد بنو امیہ کی حکومت بن گئی، وہ بھی 8ویں صدی تک چلی، 8ویں صدی کے بعد ختم ہو گئی. پھر بنو عباس کی حکومت بنی، وہ لمبی ہوئی، وہ 13 سینچری تک چلی، 13ویں صدی تک چلی. وہ تاتاریوں نے ختم کیا اس کو. پھر مصر میں دیکھیے دولت فاطمیہ قائم ہوئی، جو شیعوں کی تھی، وہ شیعوں کو سنیوں نے ختم کیا، وہ بھی 12ویں صدی میں ختم ہو گئی. مطلب شیعہ اور یعنی بنو ہاشم اور بنو امیہ کی جنگ، بنو امیہ اور بنو عباس کی جنگ، سنی کی اور شیعہ کی جنگ. اسپین میں ایسی لڑائی ہوتی رہی برابر، انڈیا میں برابر سلاطین لڑتے رہے آپس میں. تو خلافت راشدہ ختم ہوئی 7ویں صدی عیسوی میں، بنو امیہ کی حکومت ختم ہوئی 8ویں صدی عیسوی میں، بنو عباس کی ختم ہوئی، عباسی حکومت 13ویں صدی میں، دولت فاطمیہ ختم ہوئی 12ویں صدی میں. مغل رول انڈیا میں جو قائم ہوا ختم ہوا وہ 19 سینچری میں، 19ویں صدی میں. اور یہ ترکی جو خلافت قائم ہوئی تھی وہ ختم ہوئی 20 سینچری کے فرسٹ کوارٹر میں. اس طرح سے ہمیشہ ایک آیا تو اس کا دوسرا دشمن کریٹ ہو گیا، اور دونوں میں ٹکرا ہوا، وہ ان سے لڑے، وہ ان سے لڑے، یہاں تک ایک نے ختم کر کے دوسرے کو اپنا قائم کیا. اس طرح سے دخن سے اس کا برابر جاری رہا، یعنی ہیٹ 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 آج تک وہ سلسلہ جاری ہے. کیونکہ ہم اسی ہسٹری کے اسی ہسٹری کو ہم نے انہیریٹ کیا ہے، ہم اسی کے وارث ہیں. تو آئیڈیالوجی چلی گئی بیک گراؤنڈ میں، یعنی دعویٰ آئیڈیالوجی دیٹ بیسڈ آن دعویٰ. اسلام ایز اے دعوت مشن کے بیک گراؤنڈ میں چلا گیا. اب 1000 برس میں جو لٹریچر تیار ہوا، جو کتابیں لکھی ان کو پڑھیے آپ، یعنی ایک بھی کتاب ایسی نہیں ہے جس میں دعوتی مشن کے طور پر اسلام کو نمایاں کیا گیا، ایک بھی کتاب نہیں. قرآن کی تفسیریں لکھی گئیں، دعوتی مشن غائب. حدیث کی شرحیں لکھی گئیں، دعوتی مشن غائب. یہ بڑی بڑی کتابیں لکھی گئیں، مثلا غزالی کی احیاء علوم الدین، ابن قیم کے اعلام الموقعین، شاہ اللہ کے حجۃ اللہ البالغہ، وغیرہ 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 وغیرہ. کسی میں بھی دعوت کا باب نہیں. فقہ پر بہت کتابیں لکھی گئیں، کسی بھی فقہ میں دعوت کا چیپٹر نہیں. آج تک ہی سلسلہ چلا جا رہا ہے. یہاں تک کہ اب جو دعوت کا نام کچھ لوگ لیتے ہیں تو وہ ملی کام کو دعوت کا عنوان دے رکھا ہے انہوں نے. ملی کام کریں گے اس کو کہیں گے آپ دعوتی کام کر رہے ہیں. تو یہ تھا وہ چیز جو میں نے کہا کہ ایک شخص کا قول، ایک اسکالر کا، کہ ریلیجن بگنس ایز این آئیڈیالوجی، آفٹر سم جنریشن اٹ از ریڈیوس ٹو اے ہسٹری. اسلام جو شروع ہوا وہ
دعوت کی آئیڈیالوجی پہ شروع ہوا. مسلمان کا مشن کیا ہے؟ دعوت ہے. حدیث میں آتا ہے کہ انتم شہداء اللہ فی الارض، تم شاید دنیا کے لیے داعی ہو، شاید دنیا کو تمہیں پیغام پہنچانا اللہ تعالیٰ کا. یہ تھا اصل، یعنی مسلمان کی آئیڈینٹی یہ تھی، اس کی شناخت یہ تھی کہ وہ داعی ہیں. لیکن وہ بات کو جو ہسٹری بنی، وہ ہسٹری پریویل کرتی رہی. آج تک وہی سوچ لوگوں میں ہے، آج تک. تو یہ ہے اجتہاد کا کام. یعنی مجتہد کو یہاں یہ کام کرنا تھا کہ وہ جو اس کو کیا کرے، وہ ڈیٹیچ کرے ہسٹری کو آئیڈیالوجی سے. یہ کرنا تھا کام. ہسٹری کو الگ کر کے بتائے اور آئیڈیالوجی کو الگ کر کے بتائے. یہ تھا اجتہاد کا کام کہ ہسٹری ریلیٹیو ہوتی ہے، آئیڈیالوجی ریئل ہوتی ہے، یہ بتانا. یہی کام نہیں ہوا. یعنی جس ہسٹری پہ ہم جی رہے ہیں، جس ہسٹری سے ہم اپنا اسلام ڈرائیو کر رہے ہیں، جس ہسٹری سے ساری کتابیں بھری ہوئی ہیں، اور جس کے بیک گراؤنڈ میں ہم بولتے ہیں اسٹیجوں پر آ کر کے، وہ سب اسلام کا ریئل پارٹ نہیں ہے، وہ ریلیٹو پارٹ ہے وہ. لیکن اس کے لیے اجتہاد کلی درکار تھا، جس کو یہ لوگ کہتے ہیں ہمارے اس کا اجتہاد مطلق. تو مقید اجتہاد جائز تھا اور مطلق اجتہاد جائز ہی نہیں تھا. تو یہاں کون داخل ہوتا، کون سی کوشش کرتا؟ حالانکہ یہ بہت بڑی بھول ہے، بہت ہی بڑی بھول ہے. دیکھیے، بخاری میں ایک روایت ہے اجتہاد کے بارے میں. بخاری میں روایت ہے کہ ایک شخص جب اجتہاد کرتا ہے تو وہ اجتہاد اس کا خطا غلط بھی ہوتا ہے، صحیح ہو سکتا. یہ صحیح اجتہاد بھی ہوگا اس کا اور غلط اجتہاد بھی ہوگا، دونوں امکان ہیں، یہ خطا کا بھی اور ثواب کا بھی. المجتہد یخطئ ویصیب. تو حدیث میں آتا ہے کہ اگر اس نے اجتہاد کیا اور اس کا اجتہاد صحیح تھا تو اس کو ڈبل ثواب ملے گا. اگر اس نے اجتہاد کیا اور اجتہاد میں غلطی کر گیا وہ، تو اس کو ایک ثواب ملے گا. اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ اسلوب رسول اللہ نے کیوں اختیار کیا؟ اس پر غور کیجیے کہ رسول اللہ نے ایسا کیوں کہا کہ تم اجتہاد کرنے میں اگر غلطی کر جاؤ تو تم کو ایک ثواب ملے گا، اور صحیح اجتہاد تمہارا ڈبل ثواب ملے گا. ایسا کیوں فرمایا آپ؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یو ہیو ٹو ایکسرسائز اجتہاد ایٹ اینی کاسٹ. کتنی اہم بات ہے یہ. یعنی ایکسرسائز اجتہاد ایون ایٹ دا رسک آف رانگ اجتہاد. غلط اجتہاد کا خطرہ ہو تب بھی اجتہاد کرو. وہاں ہمارے اسکالر لوگوں نے کیا کیا کہ چونکہ اجتہاد مطلق کی صلاحیت اب لوگوں میں نہیں ہے، اجتہاد غلطی کر جائیں گے تو اجتہاد دروازہ بند. یہ الٹا کر لیا انہوں نے. سارے اسکالر جتنے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اب صرف مقید اجتہاد جائز ہے. یعنی فقہا جو گزر چکے ہیں بڑے بڑے، جن کو یہ لوگ کہتے ہیں کہ مجتہد مطلق، حالانکہ میں ان کو مجتہد مطلق نہیں مانتا، وہ مجتہد جزیات تھے. وہ یہ جو جن کو مانا جاتا ہے مجتہد مطلق، ان میں سے کوئی بھی مجتہد مطلق نہیں تھا، وہ سب مجتہد جزیات تھے. لیکن اب ان کے بعد دروازہ بند ہے. اگر اجتہاد کرنا ہو تو مقید اجتہاد کر سکتے ہو. یعنی وہ ڈھونڈ کر نکالو کہ انہوں نے بچھو کے ڈنک مارنے میں کہا تھا کہ روزہ نہیں ٹوٹا، تب تم کو یہ کہنے حق ہوگا کہ انجیکشن سے روزہ نہیں ٹوٹتا. یہ ہے مقید اجتہاد.
اور مطلق اجتہاد کے تو بالکل دروازہ ہی بند ہے. اب بتائیے کہ حدیث میں جب یہ لکھا ہوا ہے کہ اجتہاد کا پروسیس جاری رہے گا امت میں، اور اگر یہ رسک ہو کہ غلطی کر جائے گا آدمی تب بھی نہیں بند ہوگا دروازہ، تو کتنا کتنا بڑا جسارت کیا ہے لوگوں نے جنہوں نے دروازہ بند کر دیا. اب غور کیے اس کا مطلب کیا ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ کے اس قول کا مطلب کیا ہو سکتا ہے کہ اگر تم اجتہاد کرنے میں غلطی کر جاؤ تب بھی تم کو ایک ثواب ملے گا. اس کا معنی یہی تو ہوئی نا، ایکسرسائز اجتہاد ایون ایٹ دا رسک آف رانگ اجتہاد. یعنی اتنی بڑی ریولوشنری تعلیم تھی، رسول اللہ نے اتنا انکریج کیا تھا اجتہاد پر، اسی لیے کہ اسلام کبھی بلائنڈ علم لا کے پھنس نہ جائے. یہ جو رسول اللہ نے اتنا انکریج کیا تھا اسی لیے کیا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ مسلمان بلائنڈ علم جا کر پھنس کے رہ جائے. اور وہ پھنس کے رہ گئے. یعنی آپ غور کیجئے کس کو یہ رائٹ ہے اجتہاد دروازہ بند کرنے کا جب حدیث میں ایسا موجود ہے؟ تو کس کو رائٹ ہے یہ سیلف اسٹائل رائٹ سے لوگوں نے ایسا کر ڈالا. سارے لوگ یہ مانتے ہیں، سارے اسکالر جتنے ہیں مسلم علماء، کہ اجتہاد مطلق کا دروازہ بند ہے، صرف اجتہاد مقید جو ہے وہ کھلا ہوا ہے. کتنا ہی میں اس کو کون سا لفظ بولوں؟ یعنی کیسے کسی کو رائٹ ہے کہ جب حدیث میں صاف صاف کہہ دیا گیا ہے کہ ایکسرسائز اجتہاد ایون ایٹ دا رسک آف رانگ اجتہاد، تو کسی کو کیا رائٹ ہے کہ وہ بند کرے دروازہ؟ کیا رائٹ؟ تو رسول اللہ نے گویا کہ اجتہاد انکریج کیا تھا کہ اجتہاد کرتے رہو، تاکہ کبھی ایسا نہ ہو کہ تمہارا قافلہ جو ہے کہیں بلائنڈ علم جا کر پھنس کر رہ جائے. تو اب ہمیں ری تھنکنگ کرنا چاہیے تھا کہ اسلام جو ہے، جیسے میں نے آپ جو واقعہ عرض کیا کہ انہوں نے جو کہا تھا کہ پوزیشن آف اسٹرینتھ کا ماڈل تو موجود ہے اسلام میں، لیکن پوزیشن آف ماڈسٹی کا ماڈل موجود نہیں. اب یہاں ضرورت ہے اجتہاد کرتے وہ کہ کیوں نہیں ماڈل ہے، کیسا اسلام ہے. ہمارا دعویٰ ہے کہ اسلام ایک مکمل مذہب ہے، دین شامل و کامل ہے. تو کیسا اسلام ہے کہ اس میں یعنی 50% گائیڈنس ہے، پھر گائیڈنس ہی نہیں. کیسا مکمل اسلام یہ ہے؟ یہاں پر اجتہاد درکار ہے. جب اجتہاد کی نظر سے دیکھا ہے آدمی تو پتہ چل جائے گا کہ ہم یہ اسٹیٹمنٹ بھی غلط ہے، اسٹیٹمنٹ غلط ہے. یہ کیوں؟ دعویٰ ماڈل چونکہ لوگوں میں نہیں ہے، اس لیے وہ ماڈل جو ماڈسٹی بیس کرتا ہے وہ بھی غائب ہو گیا ان کے لیے. قرآن میں صاف صاف یہ کہا گیا ہے کہ لیکن رسول شہید علیکم وتکونوا شہداء علی الناس، یعنی امت مسلمہ کی حیثیت دعوت کی ہے، دائی کی ہے. یہاں شہادت کا مطلب دعوت ہے. یعنی واحد مشن جو ہے اس امت کا وہ کیا ہے؟ دعوت 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 اللہ اس کا مشن ہے. لیکن رسول شہید علیکم وتکونوا شہداء علی الناس، یہاں شہادت کے معنی مر جانا نہیں ہے، دعوت دعوت اللہ. یہ بات حدیث میں کہی گئی ہے. حدیث میں دو روایتیں آئی ہیں. ایک وہ ہے کہ انتم شہداء اللہ فی الارض، کہ تم یعنی اہل ایمان اللہ کے دائی ہیں زمین پر. ایک اور ایک المسلمون شہداء اللہ فی الارض، کہ مسلمان زمین پر اللہ کے دائی ہیں. یہاں شہداء کا معنی دعات. یہ ہے آئیڈینٹی مسلمان کی، یہ شناخت مسلمان کی. اسی سے سارا کریکٹر بنتا ہے. دیکھیے دائی اگر سچ مچ دائی کوئی ہوگا تو کبھی بھی انسان نفرت نہیں کرے گا. کیوں؟ جس طرح سے ایک بزنس مین اپنے کسٹمر سے نفرت نہیں کر سکتا، ناممکن ہے. اس کا جو کلچر ہے وہ کسٹمر فرینڈلی کلچر ہے. بزنس مین کا کلچر ہے کسٹمر فرینڈلی کلچر.
بزنس مین کا کلچر ہے کسٹمر فرینڈلی کلچر، ایسے دائی کا کلچر ہے مدو فرینڈلی کلچر یا انسان فرینڈلی کلچر. دائی کو دوسروں کا دل جیتنا ہے، دائی کو دوسرے کا ذہن بدلنا ہے، دائی دوسروں کے یعنی سوچ کو بدلنا ہے. دائی کو یہ تڑپ ہے کہ اس کو میں جنت لے جاؤں تاکہ مجھے بھی جنت ملے. اگر آپ نے دوسروں کی جنت کے آپ حریث نہیں بنے تو آپ اپنی جنت ہی مشتبہ ہے. تو جب آدمی اس طرح کی سوچ ہوگی اس کی تو نفرت کا کوئی اس میں خانہ ہی نہیں. وہ تو مدو فرینڈلی بنے گا، انسان فرینڈلی بنے گا، دوسرے کی دعا کرے گا. دیکھیے مکہ میں ایک لیڈی تھی، اس کا نام تھا ہند. بہت دشمن تھی مسلمانوں کی، بہت دشمن تھی. فتح مکہ کے اگلے ہی دن وہ مسلمان ہو گئی. تو لوگوں نے پوچھا کہ آخر کیا تمہارے اندر بات آئی کہ تو اسلام قبول کر لیا؟ وہاں کوئی کمپلشن نہیں تھا، کوئی بھی نہیں. تو اس نے کہا کہ میں نے ایک عجیب و غریب چیز دیکھی. یہ جو مسلمان آئے تھے مدینہ سے 10,000 آ کر کے ان کو یہاں غلبہ مل گیا. وہاں لڑائی نہیں ہوئی تھی، انہوں نے مارچ کیا تھا، انہوں نے سرنڈر کر دیا تھا. تو اس نے بتایا کہ یہ لوگ، میں نے دیکھا کہ رات بھر کعبہ کے اندر دعائیں کرتے رہے، ہمارے لیے دعائیں کرتے رہے، ہماری ہدایت کے لیے رو رو کر کے کہ خدا مکہ والوں کو ہدایت دے. یعنی جو فاتح تھے، جنہوں نے فتح کیا تھا مکہ کو، اس زمانے میں جو بادشاہ لوگ ہوتے تھے فتح کرتے تھے اور شرابیں پیتے تھے، کہاں رقص و سرود کے محفلیں ہوتی تھی، فخر کی باتیں کرتے تھے. تو اس نے کہا کہ ہم نے دیکھا کہ یہ جو لوگ آئے تھے مدینہ سے، جنہوں نے جہاں جو مکہ فتح کیا انہوں نے، تو انہوں نے یہاں کچھ بھی نہیں کیا. یہ رات بھر کعبہ میں نمازیں پڑھ کے دعا کرتے رہے کہ خدا مکہ والوں کو ہدایت دے. اس چیز نے میرے دل کو پگھلا دیا. اس کو ہند جگر خار کہتے ہیں. یہ ہے دائی کا دل. یہ ہے دائی کا دل. لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین. رسول اللہ کے بارے میں فرمایا گیا کہ تم، ایسا لگتا ہے کہ تم ان کی دردمندی میں، ان کی فکر میں اپنے آپ ہی کو ہلاک کر ڈالو گے کہ وہ سچائی پر آ جائیں. وہ تو اسلام کا جو کریکٹر تھا وہ تھا دعویٰ بیسڈ. اور دعوت کا مطلب کیا تھا کہ انسانوں سے محبت، کوئی رائیولری نہیں انسان سے، کوئی دشمنی نہیں اسلام سے. حضرت مسیح کا جو قول ہے کہ لو یور اینیمی، وہ کیا ہے؟ وہ دائی کی زبان ہے. وہ دائی سب سے محبت کرتا ہے، حتیٰ کہ دشمن سے بھی. جو دائی ہوتا ہے، دائی، اس کے دل میں نفرت کوئی خانہ نہیں ہوتا، ہر ایک سے محبت کرتا ہے. جیسے بزنس مین ہر ایک سے محبت کرتا ہے، کیوں؟ ہر ایک سے اس کو بزنس اپنا چلانا ہے. یہ معاملہ دائی کا ہوتا ہے. لیکن مسلمانوں میں بات کو جو دور آیا، وہ سب وہ پولیٹیکل امپائر بنانے کا دور. ہمیں دنیا میں رول کرنا ہے، ہمیں دنیا میں اپنا قانون نافذ کرنا ہے، ہمیں دنیا میں فتح کرنا ہے، دنیا کو ہمیں جھنڈا لہرانا ہے. ایک شاعر نے کہا کہ ہم ہی چھائے ہوئے تھے شرق سے تا غرب دنیا میں، نہ تھا پلہ کسی ملت کا دنیا میں گراں ہم سے. یہ مزاج جو ہے، یہ مزاج اپنے کو حاکم دوسرے کو محکوم سمجھتا ہے، اپنے کو بڑا دوسرے کو چھوٹا سمجھتا ہے، اپنے کو رولر دوسرے کو رول سمجھتا ہے.
اس سے اسی سے وہ چیز پیدا ہو جائے، دخن دخن، حقد، کینہ، میل اس پیدا ہوتا ہے. وہی آج مسلمانوں میں ہے. کیونکہ اب مسلمان دعوی مشن کو بھول چکے ہیں، دعوی ماڈل ان کے ذہن سے ہاتھ نکل گیا ہے. اب جو ماڈل ہے پولیٹیکل ماڈل ہے بس. یعنی یہ اتنا زیادہ یہ ذہن چھایا ہوا ہے کہ آپ دیکھیے کہ مسلمانوں جو چھینی ہے یہ تو ہوا کہ پولیٹیکل امپائر نہیں ان کا ہے. حکومتیں تو آج بھی بہت ساری ان کی ہیں. آج بھی مسلمانوں کی 57 حکومتیں ہیں، 57، لیکن امپائر نہیں ہے. تو بس سب ناشکری میں جی رہے ہیں اور دوسروں کو مانتے کہ انہوں نے ظلم کر کے ہمارے امپائر ختم کر دیا، ہمارا خلافت توڑ دی. ایک مشہور عرب شاعر نے کہا تھا کہ ہاتھ صلاح الدین سان تنفینہ جدد ہتینا اور صرف ہتینا، مطلب پھر سے لاؤ صلاح الدین کو، پھر سے اس کی تلواروں چلا کر کے ہم دنیا میں رول کریں گے. یہ کوئی سوچ ہے؟ صلاح الدین کی تلوار ہونا چاہیے. آج کے مسلمانوں کو صلاح الدین کی تلوار چاہیے، صلاح الدین ایوبی کی تلوار، تاکہ دنیا میں ہم تلوار مار مار کے لوگوں کو حکومت قائم کریں اپنی. یہ کوئی سوچ ہے؟ بتائیے. ہم جی رہے ہیں ڈیموکریسی میں، ہمیں ڈیموکریسی کا پتہ نہیں. ہم جی رہے ہیں یعنی ایسے زمانے میں جب کہ وہ لینڈ بیسڈ نیشنلٹی کا زمانہ ہے، ہمیں اس کی خبر نہیں. سیکولرزم کا زمانہ ہے، ہمیں اس کی خبر نہیں. فریڈم آف ایکسپریشن کا زمانہ ہے، ہمیں اس کی خبر نہیں. بس ہمیں خبر ہے صلاح الدین ایوبی کی تلوار کی، اور اسے ہم پھر سے چاہتے ہیں کیسے مل جائے اور پھر ہم تلوار چلا کر کے دنیا میں اپنا رول قائم کریں. یہ سب کا مزاج ہے. اسی لیے سب کی طرف ہیٹ پڑا ہوا ہے. اچھے اچھے لوگ جو ہے، بہت اچھے اچھے لوگ، جب ان سے بات کیجیے، اسکروٹی کیجیے، تو ان کے دل میں ہیٹ ملے گا. کیونکہ سب لوگ اس میں جیتے ہیں کہ ہماری حکومتیں چھین لی ان لوگوں نے، ہمارا غلبہ، سیاسی غلبہ ختم کر دیا ان لوگوں نے ہمارا. ہمارے جو یہ ٹیم ہے اللہ کے فضل سے، دعوتی مشن جس کے ہے، جس کا اور دعوتی ذہن، ان میں آپ کوئی بھی ہیٹ نہیں کسی کے خلاف پائیں گے. ان کو یہ سوچ نہیں ہے کہ کسی ہماری حکومت چھین لی ہے. ابھی کل پرسوں کی بات ہے، ہم گئے تھے یہاں پہ وگیان بھون میں، ایک بہت ٹاپ کا ایک جلسہ تھا وگیان بھون میں. ٹاپ کے وہاں پر لوگ موجود تھے، یعنی غیر مسلم. ہمارے لوگ وہاں دوڑ دوڑ کے قرآن لیتے رہے تھے. لوگ خوش ہو رہے تھے کہ ہمیں موقع ملا کہ ہم قرآن پہنچائے لوگوں کو. کچھ نہیں، نہ کہیں سے نفرت، نہ کہیں سے ہیٹ، نہ کہیں سے کچھ. اور دوسرے کا مزاج ہے کہ یعنی اسی طرح کی سچویشن میں ایک خاتون نے کہا تھا یہ دلی میں کہ ہم سے دیکھا نہیں جاتا. مطلب لوگ اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور بڑے بڑے کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، تو انہوں نے کہا تھا ہم سے دیکھا نہیں جاتا. ہماری مشن کے جو لوگ ہیں، خدا کے فضل میں یہ نفسیات نہیں ہے. تو میں نے دیکھا کہ وہاں خوش ہو کر کے لوگ دوڑ رہے ہیں، وہ قرآن پہنچا رہے ہیں لوگوں کو. تو داعی کا مشن جو ہوتا ہے اس میں دوسروں کے لیے محبت ہوتی ہے، دوسروں کے لیے خیرخواہی ہوتی ہے، دوسروں کے لیے احترام ہوتا ہے، دوسروں کے لیے رسپیکٹ ہوتا ہے. اور جو سیاسی ذہن ہوتا ہے، پولیٹیکل ذہن جو تاریخ سے بنا ہے، اس میں دوسروں کو کم سمجھنا، دوسروں سے ہیٹ کرنا، دوسروں کو ظالم سمجھنا، سارے مسلمانوں کی سوچ آج کے لیے یہ وقت ہے، اجتہاد مطلق کا وقت ہے. یعنی اجتہاد مطلق کا مطلب یہ ہے کہ پھر سے آپ یعنی پوری ہسٹری کو پھر سے ری ایگزامن کریں آپ کہ دعویٰ یعنی دعوتی ذہن چلا گیا بیک گراؤنڈ میں اور پولیٹیکل ذہن جو ہے وہ غالب آ گیا. پر لٹریچر سے ختم ہو گیا، ایکٹیویٹی جو ہماری سے ختم ہو گیا، ہمارے جو انسٹیٹیوشنس ہے وہاں سے ختم ہو گیا.
تو پھر سے اگر ہم وہاں لوٹیں، مجھے ایک ایک یاد آتا ہے، مولانا شبلی نعمانی جو تھے بہت ٹاپ کے اسکالر تھے، ان کا ایک خط، مولانا شبلی نعمانی سر سید کے ساتھیوں میں تھے، علی گڑھ میں وہ رہتے تھے شروع میں، پھر انہوں نے چھوڑ دیا تھا وہاں سے. تو سر سید کے زمانے میں جب تھے وہاں پر علی گڑھ میں، جب اس وقت وہ یونیورسٹی نہیں تھا، کالج تھا، وہ بعد کو یونیورسٹی بنا، تو اس وقت علی گڑھ میں رہتے تھے وہ. تو انہوں نے ایک لمبا خط لکھا تھا اس زمانے میں مولانا حبیب الرحمٰن خان شیروانی کے نام، جو مکاتب شبلی میں موجود ہے. تو ایک زمانے میں سر سید نے وہاں پر تحریک چلائی تھی کہ 5 وقت کی نماز جو ہے لوگ جماعت کے ساتھ پڑھیں مسجد میں آ کر کے. تو فجر کے وقت خود سر سید جو ہے جا جا کر کمروں میں کھڑکھڑا کر کے لوگوں کو جگاتے تھے، ہاسٹل جا کر کے. اور دوسرے لوگ یعنی شبلی وغیرہ بھی جا کر کے ہاسٹل جا کر کمروں میں اسٹوڈنٹ کو جگاتے تھے کہ چلو نماز کے لیے. تو نکلتے تھے اور بہت ہی جوک در جوک قطار بنا کر کے ہاسٹل سے جا رہے ہیں مسجد میں. تو شبلی دیکھ کر کے بہت خوش ہوئے اور بہت ہی والہانہ انداز میں خط لکھا تھا انہوں نے، اس منظر کشی کی تھی اس کی. حبیب الرحمٰن شیروانی ایک بہت ٹاپ کے آدمی اس زمانے میں تھے، ان کو بھیجا تھا. تو اس میں شبلی نے لکھا تھا اس خط میں کہ دوسروں کی ترقی یہ ہے کہ آگے بڑھیں، آگے بڑھیں. دوسری قوموں کی ترقی ہے کہ وہ آگے بڑھیں، آگے بڑھیں. ہماری ترقی ہے کہ ہم پیچھے ہٹیں، یہاں تک کہ دور 90 جا ملے. بڑا اچھا جملہ ہے، لیکن یہ شبلی کو پتہ نہیں تھا کہ اس کا مطلب کیا ہے. کیا یہی کہ لوگ نمازیں پڑھنے لگیں، بس جو زیادہ نمازی دکھائی دینے لگے؟ یہ تو آج اور بھی بھرے اس زمانے میں جتنا لوگ پڑھتے تھے نماز، اس سے آج 100 گنا زیادہ نماز پڑھتے ہیں لوگ، ہر مسجد بھری ہوئی ہے. نہیں، دعویٰ مشن زندہ ہو، صرف مسجدیں بھرنے لگیں، یہ اصل چیز نہیں ہے. یعنی سیاسی ذہن ختم ہو، دعوتی ذہن دوبارہ مسلمانوں کے اندر آئے، دوبارہ ایسا ہو کہ مسلمانوں کو مشن، دعوتی مشن جو ہے مسلمانوں کا مشن بنے. اور یہ جو پولیٹیکل شکایتیں ہیں، پولیٹیکل ذہن ہے، اس کا خاتمہ ہو، یہ اصل چیز. تو میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ لوگوں نے مجتہدانہ نظر نہیں ہے، اس وجہ سے اس بات کو سمجھ نہیں پاتے، اس آبسیشن سے باہر نہیں نکل پاتے. جب تک آپ اس آبسیشن سے باہر نہیں نکلیں، اس کنڈیشننگ کو توڑیں نہیں، آپ سمجھ نہیں سکتے اس چیز کو. یہ شبلی نے یہ بات تو کہا کہ پیچھے ہٹے یہاں کے عہد نبوی سے جا ملیں، لیکن اس میں اسی حد تک جان پائے وہ کہ مسجدوں کو بھرو نمازیوں سے. یہ نہیں جان پائے کہ دعوت مشن کو زندہ کرو، یعنی پولیٹیکل تھنکنگ ختم کرو، دعوتی سوچ کو دوبارہ لے آؤ دنیا میں. یہ نہیں کر سکے وہ. تو یہ ہمارا مشن ہے اللہ کے فضل سے کہ ہم اسی کے لیے اٹھے ہیں کہ مسلمانوں میں دوبارہ دعوتی مشن زندہ ہو، دعوتی ذہن پیدا ہے، دعوتی سوچ پیدا ہو، اور پولیٹیکل تھنکنگ خاتمہ ہو. ہم پارٹیز کو ریلیٹیو سمجھتے ہیں، سیکنڈری چیز سمجھتے ہیں، وہ اخرا تو ہے بونا سمجھتے ہیں. وہ ہماری شناخت نہیں ہے، ہماری پہچان نہیں ہے. ہماری جو پہچان ہے وہ دعوت ہے. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سوچ کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم دعوتی مشن کو اپنائیں اور دوسروں کو بھی بتائیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین. مولانا یہ سوال کیا ہے مس نزہت بانو نے مئو مدھیہ پردیش سے. لکھا ہے کہ حدیث میں ذکر ہے کہ 2 کلمے اللہ کو بہت محبوب ہیں، وہ زبان پر ہلکے ہیں اور وزن میں بھاری. مولانا وہ چاہتی ہیں کہ اس کے بارے میں آپ ڈیٹیل سے ایکسپلین کریں. ہاں، بخاری کی روایت ہے یہ کہ
کلمتان خفیفتان نہیں، کلمتان وہ کلمتان حبیبتان کیا ہے؟ کلمتان حبیبتان الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو یہ کلمہ کی بات نہیں ہے، کلمہ میں بات ہے وہ اصل چیز ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یعنی اس میں اللہ کی عظمت ہے، اللہ کی گلوری ہے، وہ بیان کی گئی ہے. مطلب ہلکا اس سینس میں کہ اس میں نہ تلوار چلانی ہے، نہ گن چلانی ہے، نہ سوسائڈ بامبنگ کرنی ہے، نہ جان دینا ہے، نہ اپنے کو قربان کرنا ہے، یہ سب کچھ بھی نہیں ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ بس زبان سے بول دو اور وہ میزان پر ثقیل میزان میں بھاری ہو جائے، آپ بہت بڑا درجہ مل جائے. ایسا نہیں مطلب اس کا ہے. اس کے پیچھے ایک بہت بڑی ایک اور قربانی درکار ہے، وہ انٹلیکچوئل قربانی. یعنی یہ قربانی کم نہیں ہے. ایک ہے فزیکل قربانی، ایک ہے انٹلیکچوئل قربانی. یعنی خدا کی دریافت، خدا کی عظمتوں کی دریافت، خدا کی گلوری کی دریافت. تو جب آپ اس میں کیا کرنا پڑتا ہے، تمام چیز اپنے کو دور کرنا پڑتا ہے، ہر ڈسٹریکشن سے بچانا پڑتا ہے اپنے آپ کو، ہر دوسرے کنسرن کو دماغ سے نکالنا پڑتا ہے، اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کرنا پڑتا ہے اللہ کے مشن میں. یہ ایک بہت بڑا، یعنی ایک بہت بڑی قربانی، اس سے بھی بڑی قربانی دینی پڑتی ہے. یعنی آپ میدان جنگ میں تلوار چلی اور اب گردن کٹ گئی، 1 منٹ میں خاتمہ ہو گیا. یا تو برسوں برسوں اپنے آپ کو اسی میں دینا پڑتا ہے. شاید دیکھیے ذبح عظیم کا لفظ آیا ہے حضرت اسماعیل کے لیے. ذبح عظیم اگر آپ اس زمانے میں لیں تو ذبح عظیم کہاں تھی؟ وہ گردن تو کٹی نہیں ان کی، لیکن وہ صحرا میں رہنا، وہ گردن کٹنے سے بھی زیادہ سخت اس میں معاملہ تھا. وہ اس سے زیادہ یعنی قربانی اس میں دینی تھی. تو ایک انسان جو اللہ کی عظمتوں پر غور کرے، اس کے لیے اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کرے، ایک سوئی حاصل کرے، اپنی ضرورتوں میں کمی کرے. ضرورتوں میں کمی کرنی پڑتی ہے، کھانے میں، پینے میں، تفریح میں کمی کرنی پڑتی ہے. اپنے کو ڈسٹریکشن سے بچائے، سوچے سوچے سوچے، اللہ کو یاد کرے، اللہ کی دعائیں کرے، تب جا کر ہی وہ دریافت ہوتا ہے. یعنی اللہ کی عظمت کو وہ دریافت درجے میں پاتا ہے، تب وہ نکل پڑتا ہے اس زبان سے الفاظ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ کلمہ کی بات نہیں، ایک دریافت کی بات ہے، ایک دریافت کی بات ہے. جیسے یونان کا جو فلسفی تھا آرکیمیڈیز، جو اسے کہا تھا یوریکا یوریکا، تو کہنے کے لیے وہ 2 لفظ تھا صرف، لیکن اس کے پیچھے اس کی پوری زندگی تھی، پوری زندگی اس کی تھی. یہ جو کلمہ ہے، یہ ایک عظیم دریافت کے بعد نکلا ہوا قول ہے، بہت بڑا قول. جیسے ایک لیڈی آئی یورپ سے پہلی بار تاج محل کو دیکھنے کے لیے، جب وہاں پہنچی وہ، تو اس کی زبان سے ایک ہی لفظ نکلا، ونڈر ونڈر. تو ونڈر جو تھا بجائے تو ایک لفظ تھا وہ، اس کے اندر اس کا ایک بھونچال
چھپا ہوا تھا. تاج محل کو دیکھ کر اس کے اندر ایک بھونچال آیا, ایک بھونچال, وہ بھونچال ایک لفظ میں ڈھل گیا. اسی طریقے سے جو آدمی تفکر کرے, تذکر کرے, تبسم کرے, تدبر کرے, تو ہوتے 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 وہ اس بات کو دریافت کرتا ہے جو اس لفظ میں کہی گئی ہے. وہ ایک حقیقت ہے جو اس لفظ میں کہی گئی ہے. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم, یہ ایک حقیقت کا بیان ہے. تو جب اس حقیقت کو دریافت کرتا ہے تو ان الفاظ میں اس کو ادا کرتا ہے, کیونکہ الفاظ کے سوا ہمارے پاس اس کو ادا کرنے کے لیے کوئی اور شکل نہیں ہے. تو بلا شبہ وہ بہت بڑی چیز ہے, اللہ تعالیٰ کا اس کا بہت درجہ ہے اس کا. تو خلاصہ یہ کہ یہ دو کلمہ کی بات نہیں ہے, یہ عظیم دریافت کے بعد جو بھونچال آتا ہے, اس بھونچال کے تحت زبان سے جو ادا ہوتا ہے وہ چیز ہے یہ. مولانا اگلا سوال کیا ہے مس ستوتی ملہوترا نے دلی سے. انہوں نے پوچھا ہے کہ واٹ کین وی ڈو ٹو برنگ بیک اجتہاد ان اسلام. یہ تو بہت ہی مشکل کام ہے, کیونکہ سب سے مسئلہ ہے اس کا اس کنڈیشننگ کو توڑنا, اس آپریشن کو ختم کرنا, کیونکہ 1000 سالہ کنڈیشننگ ہے یہ, 1000 سال کنڈیشننگ ہے. 1000 سال سے سکھایا گیا ہے لوگوں کو کہ اجتہاد مطلق اب ممکن نہیں ہے. اب تو یہ کہ صرف مقید اجتہادی جائز ہے. تو جو وہ کہہ گئے ہیں وہ جو ہمارے فقہا تھے, جو مجتہد مطلق کا درجہ ان کو دیا گیا ہے, جن کو انہی کا کوئی جزیہ تلاش کرو, کوئی انہی کی کوئی پریسیڈنس, کوئی نظریہ تلاش کرو, اور پھر اس کو لے کر کوئی بات کہو. اب جیسے کہ یہ موزہ ہے جو مل میں بنتا ہے, تو اس کو آپ جائز کہنے کے لیے آپ کو یہ کہنا پڑے گا کہ جو چمڑے کے موزے بنتے تھے کیونکہ وہ جائز تھے اس لیے یہ بھی جائز ہے. تو اس کے حوالے سے اس کے جواز کو آپ تلاش کریں گے, اور جہاں کوئی حوالہ نہ ہو تو وہ اجتہاد مطلق, بلا حوالہ سوچنا. یہ ڈیموکریسی پہلے کوئی نہیں تھی, فریڈم آف ایکسپریشن کبھی پہلے تھا نہیں, سیکولرزم پہلے کبھی تھا نہیں. ایک چیز جو نہیں تھی اس کے بارے میں اجتہاد کرنے کے لیے وہاں سے کہاں سے آپ جزیہ کہاں سے لائیں گے, پھر پریسیڈنس کہاں سے لائیں گے؟ اس کے تو اجتہاد مطلق ہی کرنا پڑے گا. تو وہ دروازے بند ہے. یہ تو اس کو توڑنا پڑے گا, اس کنڈیشننگ کو, اس آپشن کو ختم کرنا پڑے گا. ایک لمبی اسٹرگل چاہیے اس کے لیے. لمبی اسٹرگل کے بعد وہ دور آئے گا جب کہ یعنی جنرل ایکسیپٹنس اس فکر کو حاصل ہو. کچھ لوگ ابھی پیدا ہو گئے, ہم اس پہ کوشش کر رہے ہیں 50-60 سال اسی کے لیے. ایک گروپ پیدا ہوا ہے بہرحال, لیکن جنرل ایکسیپٹنس لانے کے لیے بھی اور بہت محنت کرنی ہے, بہت محنت کرنی ہے, بہت محنت کرنی ہے. تب جا کر وہ صورتحال سامنے آئے گی. مولانا اگلا سوال کیا ہے مسٹر محفوظ ناسکی نے نئی دلی سے. انہوں نے لکھا ہے کہ ڈز اے ہیومن بینگ ہیو اینی رول ان شیپنگ ہز ڈیسٹنی؟ از ایوری تھنگ پری ڈیٹرمنڈ؟ سیکنڈلی واٹ از لوح محفوظ؟ لوح محفوظ کا مسئلہ الگ ہے, اس کو چھوڑ دیجیے آپ. لیکن اس کو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایوری تھنگ از پری ڈیٹرمنڈ, یہ بات جو ہے 50% صحیح ہے, 50% صحیح نہیں ہے. اس بات کو اس سے پہلے میں نے یہ بات بتائی ہے کہ اس کو ڈیٹیل میں لکھا بھی اپنے میگزین میں ہم نے, کہ انسان کو اس دنیا میں ٹوٹل فریڈم دیا گیا ہے. ٹوٹل فریڈم, میں چاہو بولوں چاہے چپ رہوں, چاہے چل کر کے اپنے گھر سے آؤں یا نہ آؤں, آپ کو چاہے میں گالی دوں چاہے آپ کو نرم بات بولوں, بالکل فریڈم, اس میں کوئی روک نہیں ہے کوئی.
تو ایک آسپیکٹ یہ ہے کہ بالکل فریڈم ملا ہوا ہے آپ کو. دوسرا آسپیکٹ کیا ہے؟ جب فریڈم کو ایکسرسائز کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ایک انفراسٹرکچر چاہیے. مطلب دیکھنے کے لیے روشنی چاہیے. روشنی اللہ کی طرف سے آتی ہے. سورج اللہ نکالتا ہے. بولنے کے لیے ہوا چاہیے. وہ ہوا اللہ تعالیٰ چلاتا ہے. چلنے کے لیے ایک زمین چاہیے. زمین اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے. تو اس کو بتا انفراسٹرکچر. ایک ہے میری آزادی. ایک ہے آزادی کو ایکسرسائز کرنے کے لیے انفراسٹرکچر. انفراسٹرکچر پورا پورا خدا کی طرف سے ہوتا ہے. اس میں ہمارا کوئی دخل نہیں ہے. لیکن آزادی کا جہاں تعلق ہے وہاں اختیار ہے. اور جہاں تک انفراسٹرکچر تعلق ہے وہاں جبر ہے. اس لیے ہمارے علماء میں 3 نظریے مانے گئے ہیں: جبریہ، قدریہ اور وسطیہ. 3 ہیں متکلمین کے یہاں نظریے. جبریہ وہ لوگ ہیں جو مانتے ہیں کہ یہ بالکل ڈٹرمنزم ہے، یہاں کوئی ہمارے اختیار کچھ نہیں ہے. اور دوسرا جو ہے قدریہ، وہ یہ مانتے ہیں کہ ہم کو پورا اختیار ہے سب کچھ. تو ایک دم اختیار مانتا ہے، ایک دم جبری جبر مانتا ہے. ایک ہے وسطیہ، بیچ کا، ان بٹوین یا 50-50. اسی کو میں صحیح مانتا ہوں. اگرچہ وسطیہ کو وہ لوگ کلیئر نہیں کر سکے تھے، کیونکہ سائنٹیفک ایج ہی میں ہم ان باتوں کو جان پائے جس سے اس کی تشریح کر سکے. وسطیہ کے نظریے کو پہلے سمجھنا بہت مشکل تھا، اب آسان ہو گیا ہے. یہ لفظ ہی پہلے نہیں تھا، انفراسٹرکچر کا لفظ ہی پہلے موجود نہیں تھا. تو ایک کا فریڈم، ایک ہے انفراسٹرکچر. تو فریڈم کے اعتبار سے میں پوری طرح آزاد ہوں. انسان آزاد ہے. لیکن اپنی آزادی کو ہم کیسے ایکسرسائز کیسے کریں گے؟ اس کے لیے ہمیں ایک انفراسٹرکچر چاہیے. وہ خدا کی طرف سے ہوتا ہے. ایک اور چیز یہاں پر جو موجودہ زمانے میں قابل فہم ہو گئی ہے، انڈرسٹینڈیبل ہو گئی ہے، وہ کیا ہے کہ پہلے لوگ سوچتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ساری باتیں ہیں، اس کے اختیار میں سب کچھ ہے. اس کے اختیار کی دنیا میں کوئی اور شخص کیسے بااختیار ہو سکتا ہے؟ یعنی اللہ کے ٹوٹل اختیار کے درمیان ایک اور شخص بااختیار کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سوچ تھا لوگوں کا. موجودہ زمانے میں جو دریافت ہوئی ہے یہ ڈارک میٹر کی، وہ اس کا جواب ہے. ڈارک میٹر جو ہے وہ ڈارک نہیں ہوتا، بہت برائٹ ہوتا ہے، بہت برائٹ ہوتا ہے. تو وہ بہت بڑے بڑے اسٹار ہیں. وہ اتنا زیادہ ان میں پاور ہوتی ہے، یعنی ان کی جو کشش کی طاقت زیادہ ہوتی ہے کہ اپنے روشنی کو بھی نہیں کھینچ لیتے ہیں، وہ نہیں جانے دیتے، باہر نکلنے نہیں دیتے. یہ سورج کی روشنی ہے، وہ سورج سے نکل کر ہم تک پہنچ جاتی ہے. سورج سے نکل کر ہم تک پہنچ جاتی ہے. ان ستاروں کی روشنی نکل کر ہم تک نہیں پہنچتی، کیونکہ اپنی روشنی کو کھینچ لی ہے، وہ کھینچ رکھا ہے انہوں نے. تو یہ ایک قسم کا ایک بادی مثال ہے کہ خدا اگرچہ با اختیار ہے، اپنے اختیار کو روک لیا اس نے انسان کے معاملے میں. اختیار کو انسان پر مؤثر نہیں ہونے دیتا. وہ یہ چیز انڈرسٹینڈیبل بن گئی ہے. تو خلاصہ یہ کہ میں وسطیہ کو درست مانتا ہوں، اور وسطیہ کی تشریح میں اس طرح کرتا ہوں جس میں نے آپ سے عرض کی. یہ میرے نزدیک صحیح مسلک ہے. مولانا اگلا سوال کیا ہے ڈاکٹر مسلمہ صدیقی نے نئی دلی سے. انہوں نے پوچھا ہے کہ ہاؤ کین وی اٹین دا لیول آف دعویٰ کانشیسنیس آف دا صحاباز such that we start praying for the madhu. یہ سارا معاملہ سوچ کا معاملہ ہے. سوچ کا معاملہ ہے. اسی دیش میں جب مدرسے میں پڑھتے تھے تو کوئی بھی مولوی انگریزی نہیں جانتا تھا. عربی پڑھتے تھے، عربی جانتے تھے. وہ سوچ بھی پاتے تھے کہ میں انگریزی بولوں، انگریزی لکھوں. یہ انتھنکیبل تھا پہلے زمانے میں. آج جو ہے ہزار مولوی خوب انگریزی پڑھتے ہیں، انگریزی پڑھتے ہیں،
میرے پاس کئی بار آتے ہیں ایسے طلبا جو عربی مدرسے میں پڑھے ہوئے بولتے ہیں انگریزی. میں نے کہا بھائی کہاں سیکھا آپ نے؟ انہوں نے کہا بہت آسان جگہ جگہ کھلے ہوئے ادارے جہاں جو سکھاتے ہیں انگریزی. تو کیوں؟ انسینٹیو آ گیا. پہلے یہ تھا کہ عربی پڑھنے کے بعد انگریزی پڑھنے کا کوئی انسینٹیو نہیں تھا. کس لیے پڑھیں؟ کیا کریں گے انگریزی پڑھ کر کے؟ اب یہ ہے کہ انگریزی پڑھو گے تمہارے کو بہت زیادہ مارکیٹ میں تو ویلو بڑھ جائے گی. آج کل کے زمانے میں ایسا ہے کہ ایک سے عربی جانے اور ساتھ انگریزی جانے تو خوب اس کی ویلو بڑھ جاتی ہے. مثال کے ترجمے کا کام بہت ہوتا ہے. عربی سے ترجمہ انگریزی میں کر سکیں آپ, اور عربی سے انگریزی یعنی عربی سے انگریزی اور انگریزی سے عربی, تو آپ کو منہ مانگا پیسہ ملتا ہے. تو خوب دھوم سے لوگ ہمارے مدرسے کے پڑھے ہوئے لوگ عربی سیکھ رہے ہیں, جیسے انگریزی سیکھ رہے ہیں. تو دعوت کے میں جو جو انعام اللہ تعالیٰ کے ہیں وہ اگر جو کو معلوم ہو جائے تو دھوم سے سیکھیں, دھوم سے اپنے کو اس میں ڈالیں, ان کی سوچ میں ایک انقلاب آ جائے. کچھ بھی مشکل نہیں ہے, صرف یہ ہے کہ وہ شعور نہیں ہے کہ اس میں کتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے اس میں ثواب اور کتنا بڑا ریوارڈ رکھا ہے. یعنی دائی کے لیے یا شاہد کے لیے, نذیر و بشیر کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں کتنا بڑا ریوارڈ ہے, کتنا بڑا انعام ہے, اس کا لوگوں کو احساس نہیں. یعنی وہ قرآن مجید میں ایسے لوگوں کو کہا گیا ہے اللہ کے مددگار, انصار اللہ. یہ اگر جان لے آدمی کی اتنی بڑی چیز ہے کہ ہم اللہ کے انصار بن جاتے ہیں, اللہ کے مددگار بن جاتے ہیں. ہر آدمی ہیرو بن جائے, ہیرو. جیسے عرب تھا, عرب کا عرب کہا جاتا ہے کہ پہلے سلیپنگ نیشن کا کہا جاتا ہے اس کو, سوئی ہوئی قوم. عرب لوگ جو تھے وہ سلیپنگ نیشن تھے. وہ جب اسلام آیا تو ان کو ایک مشن دیا انسان نے, اس مشن نے ان کو ہیرو بنا دیا. پورا پورا عرب ایک نیشن آف ہیروز بن گیا, تو ایک مشن سامنے آ گیا. تو آج بھی لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ دعوت بھی کوئی مشن ہے, دعوت کے لیے کام کرنا ہے, کوئی کام کرنا ہے. ابھی بھی دیکھیے اس میں خوب لوگ قربانیاں دے رہے ہیں. سوسائڈ بامبنگ میں اپنے کو جان دے دیتے ہیں. سو کال جہاد میں لوگ بہت بڑی قربانی کر رہے ہیں ساری دنیا میں. تو جہاں ان کی سمجھ میں آ رہا ہے وہاں ابھی بھی قربانی دے رہے ہیں. لیکن دعوتی مشن کی اہمیت ان کو پتہ نہیں ہے. تو چیز یہ ہے کہ لوگوں کو اہمیت بتا دی جائے. جس دن وہ جان لے گی اس کی اہمیت تو ہیرو بن جائیں گے, ہیرو بن کر کے وہ سب کچھ سیکھنے لگیں گے. مولانا اگلا سوال کیا ہے مولانا عبد الباسط عمری نے دوحہ قطر سے. انہوں نے لکھا ہے کہ مولانا ہمارے ساتھ زندگی کے جو مسائل پیدا ہوتے ہیں ان میں سٹارٹنگ پوائنٹ کیسے معلوم کیا جائے, اس کے بارے میں بتائیں. دیکھیے مسائل کے حل کا اسٹارٹنگ پوائنٹ شاید جانا چاہتے ہیں وہ کہ کوئی مسئلہ ہے تو ہم حل کرنا چاہتے ہیں اس مسئلے کو, تو حل کے لیے اسٹارٹنگ پوائنٹ کیا ہے. تو اس نے صحیح کہا ہے کہ وی ہیو ٹو بگن فار دا بگننگ, مائی وے از ٹو بگن فار دا بگننگ. اس کو میں کہتا ہوں کہ ممکن سے آغاز, ممکن سے آغاز, پاسبل سے شروع کرنا. جیسے فرض کیے کہ ایک خاندان ہے, وہ غریب ہے, پیسہ اس کے پاس نہیں ہے, اب اس کو مسائل میں مبتلا ہے وہ, اب اس کو ایک نئی زندگی شروع کرنی ہے. کہاں شروع کریں؟ بچوں کو پڑھاؤ, بچوں کو اچھی تعلیم دلاؤ. یہ بچہ پڑھ لے گا تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. وقت کے تقاضے کو سمجھنا اور پاسبل سے آغاز کرنا, یہ 2 پارٹ فارمولہ ہے. وقت کے تقاضے کو سمجھو اور پاسبل سے آغاز کرو. یہ مسلمان نہیں کرتے, وہ چھلانگ لگا دیتے ہیں, یعنی پاسبل سے آغاز نہیں کرتے, چھلانگ لگا کے آغاز کرنا چاہتے ہیں.
یہ جگہ جو سو کال جہاز جو ہو رہا ہے وہ کیا چھلانگ ہے؟ وہ جہاز سے کچھ بھی ہونے والا نہیں اس طرح کے جہاز سے. تو یعنی وقت کا تقاضا کیا ہے، اس کو ڈسکور کیجیے. اور کہاں سے آپ یعنی اپنے جو آپ کا اسباب ہیں، جو آپ کے طاقت ہے، اس کے لحاظ سے آپ کہاں سے شروع کر سکتے ہیں، تو وہاں شروع کر دیجیے. جیسے میں نے عرض کیا کہ غریب فیملی کے لیے آغاز کیا ہے، اور بچوں کو پڑھاؤ. یہ آغاز نہیں کہ ڈاکہ ڈال کے کہیں پیسہ لوٹ لاؤ، کہیں سے کسی کو فریب دے کے اس کی جیب سے پیسہ نکالو. یہ آغاز نہیں ہے، کیونکہ پکڑ جائیں گے آپ اور جیل میں پہنچ جائیں گے آپ. تو یہی دو چیزیں ہیں میرے نزدیک. ایک ہے وقت تقاضے کو سمجھنا، اور پاسبل سے اسٹارٹ لینا. مولانا اگلا سوال کیا ہے مولانا ذکوان ندوی نے نئی دلی سے. انہوں نے پوچھا ہے کہ واٹ از دا ڈفرینس بٹوین امر بالمعروف نہی عن المنکر اور دعوت اللہ. ہاں دیکھیے، اس کا میں نے کافی اس کی اسٹڈی کی ہے. اس میں لوگوں کو بہت بڑا کنفیوژن ہے. دیکھیے، دعوت اللہ کا کام جو ہے دوسری قوموں کی نسبت سے ہے. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جو ہے خود مسلمانوں کی نسبت سے ہے. یہ داخلی اصلاح کا کام ہے. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جو کہا تھا وہ داخلی اصلاح کا کام ہے. اسی لیے الفاظ آئے ہیں حدیثوں میں اس طرح کے تعامر بالمعروف تناہی عن المنکر. تعامر میں آپس میں امر کرنا، تناہی میں آپس میں روکنا. یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے دوسرا جو لفظ آیا ہے وہ ہے تعامر بالمعروف اور تناہی عن المنکر. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام جو ہے وہ ایک داخلی اصلاح کا کام ہے. مسلمانوں میں اسپرٹ ہونا چاہیے اپنے اندر داخلی اصلاح کے لیے، کہ جہاں کوئی مسلمان دیکھے کسی کو وہ اس کو ٹوکے. یہ حدیث میں آتا ہے کہ المؤمن مرآۃ المؤمن. تو آپس میں ایک دوسرے کو بتاتے رہنا، آپس میں ایک دوسرے کو ٹوکتے رہنا. اور اگر آپ کو زیادہ قدرت ہے تو اس کو روکنے کی کوشش کرنا، نہیں تو اسے بتانے کی حد تک بتانا. اور جو دعوت اللہ ہے وہ دوسروں کو اللہ کا پیغام پہنچانا، دوسروں کو سچائی پہنچانا، سچائی کا میسج دینا. یہ بنیادی فرق ہے. دعوت کا نام ہے خارجی مشن کا، دعوت نام ہے مومن کے خارجی مشن کا، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا نام ہے مومن کے داخلی مشن کا. یہ فرق ہے دونوں میں. مولانا اگلا سوال کیا ہے ڈاکٹر فریدہ خانم نے نئی دلی سے. انہوں نے لکھا ہے کہ اٹ ہیپنز دیٹ ون اسکالر ایکسرسائزز اجتہاد بٹ ادرز ڈو ناٹ ایکسیپٹ اٹ. واٹ از دا سولوشن ٹو دس پرابلم؟ دیکھیے، یہ تو ایک پروسیس چلتا ہے. اس زمانے میں بھی جس زمانے میں یہ جو فقہا ہمارے تھے بڑے بڑے، وہ بہت اختلافات ہوتے تھے. آپس میں اختلاف ہوتا تھا، دوسروں سے اختلاف ہوتا تھا. ایسا نہیں کہ ادھر اختلافات نہیں ہوتے تھے. تو ڈسکشن ہوتا تھا، تبادلہ خیال ہوتا تھا. کبھی ایک آدمی دوسرے کی رائے مان لیتا تھا، کبھی نہیں مانتا تھا. یہ سب ہوتا تھا. تو وہ تو ایک پروسیس چلتا رہے گا. اس پروسیس کو تو کوئی روک نہیں. ایسا نہیں تھا کبھی ایسا ہو کہ اس پروسیس کی ضرورت ہی نہ ہو، سب لوگ ایک رائے کا ہو جائیں. ہے تو ناممکن بات ہے. چاہے اس زمانے میں امام شافعی نے ایک فارمولہ نکالا تھا کہ جب اختلاف ختم نہ ہو اس کے لیے، ایک تو ایک اختلاف ختم ہو جائے، ایک شکل وہ ہے. اختلاف ختم نہ ہو تو انہوں نے فارمولہ نکالا تھا یہ کہ رائے ثواب یحتمل الخطأ، رائے غیری خطأ یحتمل الصواب. تو دیکھیے، کبھی بھی ممکن نہیں ہے کہ اختلافات نہ رہیں. ہمیشہ اجتہاد ایک پروسیس کے روپ میں جاری ہوتا ہے. کچھ چیزوں میں اتفاق ہو جائے گا، کچھ چیزوں میں نہیں بھی ہوگا. زندگی کاڑی تو چلتی رہے گی، زندگی کاڑی تو رکنے والی نہیں ہے.
مولانا اگلا سوال مسٹر ارشد جمال کا ہے نئی دلی سے. انہوں نے لکھا ہے کہ واٹ آر یور ویوز آن انشورنس پالیسیز؟ از دیر اینی اسکوپ آف اجتہاد ان دس میٹر؟ دیکھیے، ان باتوں کو یہاں گفتگو کرنے سے علماء فتویٰ دے چکے ہیں، غلط طریقہ ہے یہ. یا تو ان کے فتوے کو مانیے یا چپ رہیے. اس پر سب لوگ جانتے ہیں کہ علماء کے فتاوے آ چکے ہیں اور چھپا ہوا موجود ہے. اس کو دوبارہ زیر بحث لانا یہ کچھ صحیح یعنی ہیلدی علامت نہیں ہے یہ. اکثر لوگ بار بار اسی کو پوچھتے رہتے ہیں. جب علماء فتویٰ دے چکے ہیں یا تو مانو، نہیں مانو تو چپ رہو. اپنے 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 راستے پہ چلو. یہاں پر میں پسند نہیں کرتا کہ جن باتوں پر علماء فتویٰ دے چکے ہیں ان پر میں ڈسکس کروں.